جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ اور ناظرین آج کے دن کی مناسبت سے ہم یہ ٹرانسمیشن جو لے کر آئے ہیں اور ایک خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عرفان عابدی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو ایک دفعہ پھر ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے افطار کے بعد۔ اور ظہیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی ایسی تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاص طور پہ حضرت علی کے حوالے سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں وہ فجر کی نماز کی امامت کرنے جا رہے ہیں، اور وہ شخص جو اس ارادے سے آیا ہے اسی مسجد میں موجود ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود اسے آواز دے کر بیدار کر رہے ہیں، اور پھر وہ وار کرتا ہے۔ عدل کا یہ عالم ہے کہ حکم یہ دیا جاتا ہے کہ پکڑ تو لیا گیا تھا ابن ملجم کو، اس ملعون شخص کو پکڑ لیا گیا تھا، لیکن آپ سوچیں نا کہ جذبات اور اس میں تو خلیفہ وقت ہیں، چاہیں تو ایک لمحے میں اس کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیں، لیکن کہا نہیں، اس کو بھی صرف ایک ضرب ہی لگانا، اگر یہ بچ گیا تو اس کی قسمت، کہ مطلب مجھ پہ بھی اس نے ایک ہی ضرب لگائی۔ وہ اور بات ہے کہ اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے جو ضرب لگائی گئی تھی کہ مولا کائنات کے جسم میں وہ زہر پھیلتا گیا، اور پھر آپ خالق حقیقی سے جا ملے 21 رمضان مبارک کو، کیا فرمائیں گے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام رات شب ضربت مولا متقیان نے عجیب انداز سے اپنے گھر میں گزاری، تسبیح الہیہ میں مصروف رہے، اور بار بار صحنے خانہ میں آتے اور اپنی ریش مبارک کو چومتے اور بلند کر کے کہتے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ یہ میرے خون سے خضاب ہوگی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا علی تمہاری شہادت کا وقت وہ ہوگا جب تمہارے یہاں سے خون بہہ کے تمہاری ریش اقدس پہ آ جائے، تو وہ تمہاری اور میری ملاقات کا وقت ہے۔ آپ بے قرار تھے ملاقات سے کہ رسول اللہ سے اب ملاقات کا وقت قریب، اور اس رات اپنی ساری اولاد سے باتیں کی، سب کو حسرت سے دیکھا، خدا حافظ کہا، اور بڑا عجیب لمحہ تھا۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے 2 روز قبل آپ کے جانثار اصحاب دوست احباب جو تھے، جو آپ کے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے، انہیں رخصت کیا، یہ کہہ کر ایک واقعہ ہے کہ جب مولا نے اپنے گھر کے باہر 2 روز پہلے تلواروں کی آوازیں سنی اور سواروں کی آوازیں سنی، تو مولا خود باہر آئے، اپنے حساب سے کہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو، کیا معاملہ ہے، کیا معلوم؟ ہمارا آپ کے خطبوں نے ہمارا دل دہلایا ہوا ہے۔ آپ کبھی خطبے میں کہتے ہیں کہ میرا آخری سلام قبول ہو، کبھی کہتے ہیں میرے دن مختصر رہ گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ رات کسی طرح سے ختم ہو جائے 18 کو آپ نے ایسے کہا۔ مولا ہمارا دل مضطرب ہو رہا ہے، آپ بار بار پروردگار سے ملاقات کی باتیں کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر کا پہرا دیں۔ میرے مولا نے انہیں پیار کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اور جانے کے لیے حکم صادر فرمایا کہ چلے جاؤ، تم سے میری ملاقات پھر بعد میں ہوگی۔ اصحاب باوفا نے جب یہ حکم سنا، حکم امام تھا، حکم معصوم تھا، تو واجب تھا کہ چلے جائیں، سب چلے گئے۔ اور مولا جب تنہا اپنے گھر سے نکلے ہیں تو آپ کے گھر میں جو آبی پرندے پڑے ہوئے تھے، مرغابیاں، انہوں نے آپ کا دامن پکڑا، شاید وہ اپنی زبان بے زبانی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مولا نہ جائیے، میرے آقا نہ جائیے۔ ان سے دامن چھڑاتے ہوئے مولا حسن کو کہا بیٹا حسن، یہ بے زبان پرندے ہیں، آبی پرندے ہیں، دیکھو ان کے پانی کا بہت خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ پانی کا خیال رکھنا۔ اور جب آپ صحن مسجد میں داخل ہوئے، ابن ملجم ملعون خدا کے گھر میں اوندھا لیٹا ہوا ٹھوکر مار کے اسے جگایا، نہیں عن المنکر کا پیغام دیا، اسے کہا کہ خدا کے گھر میں شیطان کی طرح نہیں سوتے ہیں، اٹھ۔ وہ اٹھا، پھر آپ خود آج بذات خود گلدستہ اذان میں گئے ہیں۔ امیر المومنین اذان نہیں دیا کرتے، لیکن گلدستہ اذان میں آ کے اللہ جانے کس انداز سے امیر المومنین نے اذان دی ہے کہ ایک مرتبہ کوفے کے در و دیوار میں لرزہ طاری ہوا۔ اللہ کے لہجے میں، زبان لسان اللہ ہے تو لہجہ اللہ کا، اس لہجے میں اللہ کی کبریائی کی آخری صدا بلند کی کہ مستورات عصمت و طہارت آپ کی بیٹیاں
دامن پھیلا کے دعا کر رہی تھی پالنے والے تیری کبریائی بھی سلامت رہے اور ہمارا بابا بھی سلامت رہے. سبحان اللہ. نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے وقت جب مولا آئے پہلا سجدہ کیا, پہلی رکعت ہوئی دوسرا سجدہ کیا, دوسری رکعت کا پھر پہلا سجدہ کیا, مولا کی پشت پر ابن ملجم ملعون نے وار کیا. یہ وار بڑا عجیب ہے. دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ بتائیں گے اگر کسی کے سر پہ وار ہونا تو وہ یا تو دیوانہ ہو جائے گا یا ہذیان رکھے گا, کیونکہ اس کی ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائیں گی. لیکن سلام ہے اس باب علم نبوت کو, باب حکمت بھی ہیں, باب علم نبوت بھی ہیں. انہوں نے انتہائی فصیح و بلیغ جملہ اس وقت کہا ہے, فزت برب کعبہ. یعنی علی بتا رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی علی کا علم, علی کا ایمان اس منزل پر ہے کہ فزت برب کعبہ. اس جملے کی رب کعبہ کی قسم, علی کامیاب جا رہا ہے, اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے ضرب دماغ پہ کھانے کے بعد بھی. اگر یہ رب کعبہ کا جملہ کسی کو سمجھ میں آ جائے نا, یہ رب کعبہ کا جملہ بڑا عظیم جملہ ہے. یہ جملہ اس سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے ادا کیا تھا اس وقت جب ابراہ نے لشکر کشی کی تھی اور آپ کے اونٹ الفیل, ہاں جی, اونٹ جب چرائے تھے تو آپ وہاں پہنچے تھے, کہا میں اپنا مال لینا ہوں, رب کعبہ کی حفاظت کرے گا. تو رب کعبہ سمجھنے کے لیے حضرت ابو طالب, حضرت عبد المطلب کے اس جملے کو سمجھنا پڑے گا. یہ رب کعبہ کو ماننے والا خانوادہ روز ازل سے روز ابد تک قائم رہے گا. اور آپ نے صرف یہی نہیں کہا بلکہ پابند شریعت ہیں. آپ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا, بیٹا حسن میرا آخری سجدہ رہ گیا, نماز مکمل کراؤ. نماز مکمل کرائی گئی. گھر سے لے کر جب یہاں سے گلی میں ڈال کر مسجد سے جب گھر کی طرف چلے ہیں نا, تو اصحاب باوفا جانثار لوگ روتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ایک وقت میں آپ نے کشش آنکھیں کھولی اور امام حسن کو مخاطب کیا. اور بار بار اس مقام پر اور وصیت کے وقت امام حسن کو مخاطب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد اب حسن امام امت ہے. امام حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ حسن یہ لوگ گریہ کرتے ہوئے گھر تک جا رہے ہیں, اس سے کہا یہاں سے رخصت ہو. کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے آپ کے غم میں رو رہے ہیں. کہا جبرائیل نے میرے قتل کی خبر آسمان پہ پھیلا دی ہے, میری بیٹیوں کے کانوں میں میرے قتل کی خبر پہنچ چکی ہے. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوفہ کے نامحرم لوگوں کے کانوں میں میری مستورات عصمت و طہارت کے رونے کی آوازیں آئیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, رونے کی. بیٹا انہیں رخصت کر دو. انہیں وہاں سے رخصت کیا گیا. مولا جب گھر میں تشریف لے گئے ہیں تو جناب ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ بڑا عجیب ہے. کہا بھیا میرا بابا جب گھر سے گیا تھا تو ریش اقدس سفید تھی, یہ سرخ کیسے ہو گئی؟ تمام 2 راتیں گزرتی رہیں, تسبیح و تحلیل میں راتیں گزرتی رہیں, لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ دروازے کے باہر شور مچا. مولا نے ایک مرتبہ آواز دی, بیٹا حسن یہ کس چیز کا شور ہے؟ کہا ابن ملجم گرفتار کر لیا گیا ہے, لوگ اسے زد و کوب کر رہے ہیں. کہا نہیں, اسے میرے سامنے پیش کرو. مستورات عصمت سے کہا کہ تم پردے میں جاؤ. ابن ملجم کو بلایا, ابن ملجم سے سوال کیے. کہا ابن ملجم کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ ابن ملجم خاموش. کہا ابن ملجم کیا میں تیرا نیک امام نہیں؟ ابن ملجم کچھ کہتا نہیں. کہا ابن ملجم تو میری سوال کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں وہ ہوں کہ اگر میں پتھر کو بھی حکم دوں تو وہ میرے سوال پہ جواب دیتا ہے. ابن ملجم نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرا حلق خشک ہے, میری مشکیں کسی ہوئی ہیں. کہا مولا حسن سے اس کی مشکیں کھولو اور وہ شربت حسن جو میرے لیے تھا وہ اسے پلاؤ. اللہ قاتل کو سیراب کر رہے ہیں. قاتل کو کہا میں اسے وہ شربت پلاؤ جو میرے لیے لایا گیا. جب اس کو شربت پلا دیا گیا کہا بے شک علی آپ عادل امام ہیں, آپ سے اچھا میرا کوئی امام نہیں تھا. کہا پھر تجھے کیا ملا؟ اور یہ جملہ عموماً کہا جاتا ہے, روایتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ مولا نے یہ جملہ ادا کیا کہ تجھے عید سے چند روز پہلے میرے بچے کو یتیم کر کیا نہیں. معصوم کا جملہ حکمت میں ڈوبا ہوا ہے. معصوم نے جو جملہ دیا ہے, معصوم نے کہا تجھے کیا ملا کہ کوفے کے نامحرم لوگوں کے کانوں میں میری مستورات عصمت و طہارت کے رونے کی آوازیں تو نے وہاں تک پہنچا. اللہ اکبر. اتنا عظیم جملہ مولا نے ادا کیا. یہ رات گزرتی گئی اور جب شب 21 جب گزری ہے, آج مولا کی شہادت ہے. عجیب اضطراب کے عالم میں سارے گھر والے تھے, رو رہے ہیں, فغا کر رہے ہیں. جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کے کہنے پر ایک مرتبہ مولا حسن سے کہا کہ بھیا جانتی ہوں زہر بہت کاری ہے, میرا بابا بچے گا نہیں,
لیکن ایک دفعہ میرے کہنے پہ کسی طبیب کو تو بلا دیں. مولا کے پاس جب طبیب کو بلایا گیا تو عالم یہ تھا کہ طبیب نے مولا کی نبضوں پہ ہاتھ رکھا. طبیب مولا کے چہرے کو دیکھتا جاتا ہے. امام حسن طبیب کے چہرے کو دیکھتے جاتے ہیں اور پردے میں کھڑی ہوئی مستورات عصمت و طہارت امام حسن کے چہرے کو دیکھتے جاتی ہیں. ایک مرتبہ طبیب کے ہاتھوں سے مولا کا ہاتھ چھوٹا. طبیب نے اپنا امامہ پھینکا. امام حسن نے گریبان چاک کیا. جناب زینب عالیہ کی چیخ نکل گئی. کہا میرا مولا نہیں بچے گا. ہاں آقا زہر اتنا شدید ہے کہ مولا کے جسم میں سرائیت کر چکا. کچھ دیر مولا اور زندہ رہ سکتے ہیں اگر انہیں وقتاً فوقتاً دودھ پلایا جاتا رہے. ابھی صرف یہ اعلان ہوا ہی تھا باہر کے دروازے پر ہجوم لگ گیا تھا ان ننھے ننھے بچوں کا جن کی مولا کفالت کیا کرتے تھے. مولا کا اصول تھا شب کے اندھیرے میں یتیم غریب مسکینوں کو کھانا نانا نکرا دودھ پانی روٹی پہنچایا کرتے. اس انداز سے پہنچاتے تھے کہ کسی کو خبر نہیں. ایک ہجوم لگ گیا. سارے بچے دودھ لے کر آئے ہیں. جب بچے دودھ لے کر آئے مولا نے بچوں کو اندر بلایا. امام عادل ہوتا ہے. عدل کا تقاضا ہے. کہا مولا ہم آپ کے لیے دودھ لائیں. مولا اپنے حصے کا دودھ لائیں. امام نے پیغام دیا کہ معصوم کسی کا حصہ نہیں کھاتا. بچوں یہ دودھ تم پیو. مطلب آخری وقت تک مولا علی نے بتا دیا انصاف کی ایسی مثال جو شاید ہمیں اور مولا کی شہادت کا سبب بھی ایک یہ ہے کہ مولا کا عدل اتنا شدید تھا کہ مولا کے بھائی خود مولا کے پاس آئے. آ کے کہتے ہیں مولا 3 دن کا بھائی گھر میں فاقے ہیں بھوکا ہوں پیاسا ہوں کچھ مال میں سے کچھ دے دے. 3 دن کا بھوکا ہوں. تو مولا نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر پتھر بنے ہوئے تھے. بھوک کی شدت کا. کہا یہ مال عوام کا ہے. یہ میں ایسے اپنے لوگوں میں تقسیم نہیں کر سکتا. حقدار کو اس کا حق پہنچاتا ہوں. جی بالکل. یعنی جو بات آپ نے کی میرے خیال میں شاید ایسی مثال عدل کی ہمیں ملتی نہیں ہے کسی بھی صورت کہیں پہ بھی. اور یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں. سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا. مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. شعر دیکھیں 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 دیکھیں. اہل ہوس کی لقمہ اہل ہوس کی لقمہ پر ہی رہی نظر. ارے نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے. نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے.
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب، بہت اچھا کلام، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ ظہیر عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لائے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، بہت شکریہ۔ ظہیر عباس صاحب موجود ہیں۔ ظہیر عباس صاحب آپ سے درخواست کروں گا کلام کی، اور اسی کے ساتھ پھر ہم ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ہے اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ ظہیر عباس صاحب کلام پیش کریں گے۔ مولا کی شہادت کے حوالے سے جنت سے پیش کر۔ قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، روئی زمین روئے فلک روئی قضا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، وارث قرآن ہے امام مبین، حق کا وہ میزان ہے اور والی دین، حق کا وہ میزان ہے اور والی دین، دیتے ہیں رو کر یہ جبرائیل صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، ناز خدا نفس پیمبر ہے علی، شیر خدا فاتح خیبر ہے علی، شیر خدا فاتح خیبر ہے علی، نور مبین مولائے کل نور خدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، قتل ہوئے